بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ٹی ایل پی کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے لگا دی گئی ہے۔ کپتان کا ہر دشمن مکافات عمل کا شکار کیوں ہوتا ہے، آج یہ راز بھی کھولیں گے کہ جو بائیڈن سے قاضی فائز عیسیٰ تک ابھی حالیہ مثالیں جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف تو بیجنگ سے ناکام و نامراد واپس آئے تھے، اب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ چین بھی ناکام ہو گیا ہے۔ جو ناظرین ہمارے پرانے ساتھی ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے 8 فروری کے عام انتخابات سے قبل ہی آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ چین اور سعودی عرب لندن پلان کے تحت آنے والے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ناراض ہیں۔ اس کے بعد مختلف مراحل پر ہم سب سے پہلے آپ کو خبریں دیتے رہے کہ شہباز حکومت کی سر توڑ کوششوں کے باوجود چین کو رام نہیں کیا جا سکا، اور اس بار بھی سب سے پہلے ہم آپ کے لیے خبر لے کر آئے ہیں ناظرین کہ چین کے اس مسلسل عدم تعاون کے رویے کے بعد نون لیگ کی حکومت میں اعلیٰ سطح پر کیا خلفشار پھیل چکا ہے، وزیر خزانہ نے واپس آ کر کس طرح ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور سی پیک امور کے نگران وفاقی وزیر احسن اقبال کس طرح استعفیٰ دے کر پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس تشویشناک صورتحال کا ایک افسوسناک پہلو شریف برادران کے وہ دعوے ہیں جو لندن پلان کے موقع پر انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیے تھے، اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب، قطر، UAE اور چین کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کے ذریعے اتنی مالی امداد اور سرمایہ کاری لائیں گے کہ ملک کو معاشی حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں رہے گا۔ ستم ظریفی ناظرین یہ دیکھیں کہ اب جب کہ وہ اپنے دعووں پر عمل درآمد میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں، تو ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے الزام الٹا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی کابینہ اور سی پیک اتھارٹی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملک کا معاشی مستقبل غیر یقینی ہو جانے کی وجہ سے یہ جو فوج میں تشویش پیدا ہوئی ہے اور نون لیگ کی طرف سے الٹا اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار دینے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس پر حالیہ 2 برسوں میں پہلی بار نون لیگ اور فوج میں واضح دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنا جو ملبہ ہے انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے خود اسٹیبلشمنٹ پر نون لیگ والوں نے، تو اس کی وجہ سے اور جو مستقبل پاکستان کا معاشی مستقبل بالکل غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ 100% عدم تعاون ہے دوست ممالک چین کا اور سعودی عرب کا، متحدہ عرب امارات کا اور قطر کا، تو اس کی وجہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ملک کے معاشی مستقبل کو تشویشناک نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کے ہاتھوں میں اب ملک کا معاشی مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ بڑی خبر ناظرین، اور اس کی وجہ سے نون لیگ میں اور فوج میں ایک واضح دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ اس واضح دراڑ کے اثرات کیسے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی آج اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے جو ویل وشرز ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں کپتان سے رابطہ کر کے پچھلے ہفتے انہیں یہ مشورہ دیا کہ لوہا گرم ہے، اس لیے وہ فوری طور پر فوج کو بحیثیت ادارہ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بحیثیت سپہ سالار پاکستان مخاطب کر کے ایک گڈ ول جیسچر دیں، ایک خیر سگالی کا پیغام دیں۔ ناظرین، عمران خان کے دل میں چونکہ کوئی میل، کوئی کھوٹ اور کوئی ذاتی انتقام کا جذبہ ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس مشورے پر فوری عمل کیا اور عمر ایوب کے ذریعے اعلانیہ پاک فوج کی بحیثیت ادارہ قدر و منزلت والا بیان جاری کیا۔
اور آرمی چیف کو بحیثیت سپہ سالار پاکستان مخاطب کر کے یہ واضح کر دیا کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی کپتان کے دل میں کوئی میل نہیں ہے۔ ناظرین، آپ عمران خان کی ذہانت اور بصیرت کو داد دیں گے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا جب کہ چونکہ موقع انتہائی اہم ہے اس لیے زوردار پیغام جانا چاہیے اور کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اس لیے انہوں نے اگلے ہی روز اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے اس بیان کو دہرایا تاکہ ذاتی حوالے سے بھی خان کا پیغام پہنچ جائے اور کوئی امر مانے نہ رہ جائے کہ اب تو بہن نے بھی وہی بات کر دی ہے جو پارٹی کے رہنما کی طرف سے، جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ علیمہ خان نے تو ناظرین ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ پاک فوج ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور جو شخص ملک کو طاقتور کرنا چاہتا ہے یعنی عمران خان، وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کیسے کمزور کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کپتان نے فوج کے اندر سے پکی اطلاع ملنے کے بعد خیر سگالی کے یہ جو پیغامات بھجوائے، اس کے بعد کی اطلاعات یہ ہیں کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ میں یہ رائے رکھنے والے طاقتور حلقوں کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں کہ ہمیں 30-35 برسوں کے ناکام کھلاڑیوں اور ہارے ہوئے گھوڑوں پر ہی بار بار شرط لگانے کی بجائے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اب لمبا چانس دینا چاہیے اور کم از کم 10 سال دے کر ملک کو پٹڑی پر چڑھانے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ عمران خان میں یہ جذبہ بھی ہے اور ان کا ویژن بھی ہے اور اس کی جماعت میں ناظرین کرنٹ بھی ہے اور جو بدعنوانی کے خلاف لڑنے کا جوش و جذبہ بھی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بھی خان کو حاصل ہے اور دوست ممالک چین اور سعودی عرب کی خصوصی سرپرستی بھی حاصل ہے، اس لیے عمران خان کی قیادت میں ملک کے موجودہ بحران سے نکلنے کے واضح امکانات ہیں۔ ناظرین، سی پیک امور کے نگران احسن اقبال کس پر ملبہ ڈال کر پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس خبر کی ایکسکلوسیو تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے یہ بڑی خبر سن لیں کہ وزیر خزانہ چین کیا لینے گئے تھے اور وہاں سے کیا جواب لے کر واپس آئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر چین اور سعودی عرب کہ اس سال واجب الادا 9 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور یا ری شیڈیول نہیں ہوتے تو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 6 ارب ڈالر کے نئے پیکج پر ڈیل نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسی مقصد کے لیے چین گئے تھے کہ جناب پچھلے قرضے رول اوور کر دیں اور مزید کچھ 2-4 ارب ڈالر کی فوری سرمایہ کاری بھی کریں، لیکن چین نے دونوں درخواستیں رد کر دیں اور وہ ہماری ویڈیوز میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے ہی یہی خبر دی تھی، باقی لوگ پھر بعد میں اس پر آئے تھے۔ یہ ویڈیوز ابھی بھی ہماری ٹائم لائن پر موجود ہیں۔ اب ناظرین، وزیر خزانہ کو یہ درخواست دے کر بھیجا گیا کہ چلیں نئی سرمایہ کاری فوری نہ سہی، یہ پچھلے قرضے ہی رول اوور کر دیں تاکہ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ 6 ارب ڈالر کے نئے معاہدے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، لیکن ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ انہیں بھی کامیابی نہیں ملی۔ چین نے کہا ہے کہ آپ ان تمام کمرشل بینکوں سے الگ الگ ڈیل کر کے قرضے ری شیڈیول یا رول اوور کروائیں جنہوں نے حکومت پاکستان کی گارنٹی پر یہ سرمایہ کاری کی تھی۔ اس پروسیس میں ناظرین ایک تو دیر لگ سکتی ہے، دوسرے ان بینکوں کی سخت مالیاتی شرائط بھی تسلیم کرنا پڑیں گی۔ یہ حالات دیکھ کر وزیر خزانہ نے واپس آ کر جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ان کی باڈی لینگویج صاف بتا رہی تھی کہ حالات ان کی توقع سے زیادہ خراب ہیں۔ وزیر خزانہ کے ان جملوں سے ناظرین آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی تشویشناک ہو چکی ہے اور یہ حکومت بتا نہیں رہی کہ اب اس کے حال ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر ہم میکرو استحکام نہیں لاتے تو مسائل ہوں گے، ترقیاتی بجٹ بنا کر ہم کوشش کر چکے لیکن بیرونی ادائیگیاں کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ الفاظ جو ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ انتہائی شوگر کوٹڈ الفاظ میں
ہاتھ کھڑے کرنے کا اعلان ہے کہ ہم نے جو ترقیاتی بجٹ بنایا ہے اس میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور نئے قرضے نئی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اہداف رکھے تھے انہیں حاصل کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، ایک طرف ملک اس معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو دوسری طرف فرقہ وارانہ، لسانی اور علاقائی گروہوں کی شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے۔ بنو دھرنا کے تشویشناک واقعات کی بازگشت جاری تھی کہ گوادر میں بلوچ راجی مچی کے نام سے یہ جو افراتفری رہی، اس نے صورتحال کو مزید تشویشناک کر دیا ہے۔ رہی صحیح کثر ٹی ایل پی کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کرنے کے حالیہ واقعے اور ان کے قتل کے فتوے نے نکال دی ہے۔ حکومت ناظرین ایک بحران سے نکلتی ہے تو 2 نئے بحرانوں میں پھنس جاتی ہے۔ یہ صورتحال بنی پڑی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بارے میں بھی ایک ایسا ہی فتویٰ آیا تھا اور پھر ان کے اپنے ہی گارڈ نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ صورتحال بہت الارمنگ ہے۔ کہاں ایک وقت تھا ناظرین کہ وہ 3 سال توسیع کے خواب دیکھ رہے تھے اور کہاں اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ 3 مہینے نکالنا بھی ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں سپریم کورٹ کے اپنے سیکیورٹی سٹاف میں سے ہی کوئی ممتاز قادری پیدا نہ ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بابا جی داتا دربار والے فرمایا کرتے تھے کہ عمران خان سچی نیت اور صاف دل کے ساتھ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے مشن پر ہے، اس لیے قدرت بھی اس کی مددگار ہے اور جو بھی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنا دباؤ استعمال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور قدرت خدا کی دیکھیں ناظرین کہ جو بائیڈن کو کس طرح صدارتی الیکشن کے عین آخری مرحلے پر میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے اور پھر ان کی جگہ ان کی جو خاتون نائب صدر ہیں وہ امیدوار بن گئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ناظرین عمران خان کی دشمنی اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں انتہا ہی کر دی تھی، اور قدرت خدا کی دیکھیں کہ اس کے لیے بھی وہ مذہبی جماعت عذاب الہی بن گئی ہے کہ جس کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ نون لیگ کی پروکسی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی ہے، اور وہی آج اس کا قتل کا فتویٰ اور سر کی قیمت لگا رہی ہے۔ ناظرین، ان واقعات میں دیکھنے والی آنکھوں اور سوچنے والے ذہنوں کے لیے عبرت کا بہت سامان ہے۔ عمران خان ایک مست ملنگ اور درویش صفت لیڈر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کبھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے، یہ کہا تھا بابا جی داتا دربار والوں نے، اور تازہ ترین مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک کے نائب صدر پیر ظہیر الحسن شاہ بخاری کو اوکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جس نے لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کے دوران یہ قاضی فائز عیسیٰ کے قتل کا فتویٰ دیا تھا اور ان کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر کے کہا تھا کہ جو اسے قتل کر کے آئے گا میں اسے 1 کروڑ روپے اپنی جیب سے دوں گا۔ تو ناظرین، اب یہ سمجھ لیں کہ معاملہ مزید تشویشناک ہوتا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ کوئی ایسی سنگین صورتحال دوبارہ پاکستان میں پیدا نہ ہو جو سلمان تاثیر کے قتل کے بعد اور ممتاز قادری والے واقعے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور پھر ایک لمبا عرصہ پاکستان ایک انتہا پسندی کی دلدل میں دھنسا رہا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سی پیک کے نگران وفاقی وزیر احسن اقبال کے استعفیٰ دے کر پتلی گلی سے فرار ہونے کی کوشش کے بارے میں۔ پچھلے کئی روز سے وہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عجیب و غریب بیانات دے رہے تھے، اور اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسا لیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر پلاننگ کمیشن جہاں زیب خان کو فارغ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احسن اقبال وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن بھی ہیں اور سی پیک کے نگران بھی ہیں۔ ناظرین، 2 دن پہلے ہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ چند کردار ملک سے چینی سرمایہ کاروں کو بھگانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ ان کے اس بیان سے بھی ناظرین صاف جھلک رہا ہے
کہ چین سے نئی انویسٹمنٹ اس حکومت نے کیا لانی تھی، پہلے سے موجود سرمایہ کاروں کو کام جاری رکھنے پر آمادہ رکھنا بھی انہیں مشکل لگ رہا ہے۔ ناظرین، جب ملک کا وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن اپنے منہ سے شکست تسلیم کرنے والے بیانات دے گا تو ملک میں دوسرے ممالک سے سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چینی سرمایہ کاروں کو بھگایا جا رہا ہے، اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کے یہ وفاقی وزیر صاحب جو بڑے مفکر بنتے ہیں وہ حقیقت میں کتنی سطحی سوچ رکھتے ہیں۔ حالیہ چند روز کے دوران احسن اقبال نے ایک اور واردات کی ہے اور اپنے با اعتماد صحافیوں کے ذریعے اپنے استعفے کی خبر چلوا کر اسٹیبلشمنٹ پر اور وزیر اعظم شہباز شریف پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس دوران کیا دلچسپ کہانی گھڑی گئی، اس کی تفصیل بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی ویڈیو میں، لیکن پہلے یہ سوال سن لیں، ایک معصومانہ سوال، کہ جب وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن خود اپنے ممکنہ استعفے کی خبریں چلوائے گا اور پورا ایک کیس تیار کر کے فیچر نما خبریں چھپوائے گا کہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہانزیب خان سے ان کے اختلافات کیا ہیں اور دونوں کا ایک ساتھ کام کرنا مشکل کیوں ہو گیا ہے، اور اب تک کی ناکامیوں کا ذمہ دار ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن اور ان طاقتور بیوروکریٹس کو ٹھہرائے گا جو وزیر اعظم شہباز شریف کے زیادہ قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس خبر سے بھی ناظرین حکومت کے حوالے سے غیر یقینی اور عدم استحکام نہیں پھیلے گا تو اور کیا ہوگا؟ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی بصیرت کتنی ہے اور سیاسی ان میں سوچ بوجھ کتنی ہے۔ یہ خود اپنے پاؤں پر، اپنی حکومت کے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور ایک غیر یقینی، معاشی غیر یقینی خود پیدا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کہانی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد آنے والے وزیر اعظم شہباز شریف کے چہیتے بیوروکریٹس نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے اور وہ نواز شریف کیمپ سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء کو گھاس نہیں ڈالتے اور خود وزیر اعظم بھی اسی خاص گروپ کی سنتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے انہی نیوز اسٹوریوں میں جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں کہ نواز شریف کیمپ سے تعلق رکھنے والوں کو پوری پلاننگ کے ساتھ حکومت میں غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، یعنی خود ہی جو خبریں چھپوا رہے ہیں اس میں اپنی ہی حکومت کے اندر رسا کشی اور خانہ جنگی کی صورتحال خود ہی بتا رہے ہیں، اور احسن اقبال خود کو نواز شریف گروپ قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے چھپوائی گئی خبروں میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ احسن اقبال کا استعفیٰ منظور ہونے پر انہیں کوئی اور وزارت دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس خبر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین اور سی پیک کے حوالے سے ملک میں سرمایہ کاری کی صورتحال اور امکانات کیا ہیں، کیونکہ اگر تھوڑا بہت بھی امکان ہوتا چین سے سرمایہ کاری آنے کا تو احسن اقبال یہ انتہائی پرکشش وزارت چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش بالکل نہ کرتے۔ ناظرین، اس خبر کو بھی آپ وزیر خزانہ کی چین سے ناکام واپسی والی خبر سے ملا کر پڑھیں تو آپ کو ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ ملک کی معیشت کے مستقبل کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ایسی غیر یقینی ناظرین کب تک برداشت کر سکتی ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے متبادل آپشن سوچنا اسٹیبلشمنٹ کا بھی بنتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہیں کہ عمران خان نے خیر سگالی کا جو حالیہ پیغام بھجوایا ہے عمر ایوب کے ذریعے اور اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے، وہ اندر کی یہ پکی خبر ملنے کے بعد ہی بھجوایا ہے کہ نون لیگ کے اندر جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں دراڑ آ چکی ہے اور اختلافات اور عدم اعتماد اتنا بڑھ چکا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ لوہا گرم تھا، خان نے چوٹ لگانے میں دیر نہیں کی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ قوتیں جو اب نون لیگ سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں،
جو یہ چاہتی ہیں کہ ملک ایک دفعہ پٹڑی پر چڑھ جائے، سیاسی استحکام بھی ہو، معاشی استحکام بھی ہو، اور پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کے ذریعے امریکہ اور برطانیہ سے بھی اچھے تعلقات رکھے، روس اور چین سے بھی اچھے تعلقات رکھے، اپنے خاص جو قریبی ہمسایہ ممالک ہیں جیسے افغانستان ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ان کے ساتھ جو ہمارے آپ کو پتہ ہے کتنے اچھے تعلقات ہوتے تھے، کوئی بھی مشکل ہوتی تھی ہماری حکومت جاتی، ہمارا وزیر اعظم جاتا، ہمارا آرمی چیف جاتا، تو وہاں سے اربوں ڈالر آپ کو مل جاتے تھے، قرضے رول اوور ہو جاتے تھے، تیل ادھار مل جاتا تھا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ان سب چیزوں کو اب بریک لگی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی راز تو ہوگا۔ تیل حال ہی میں خبر آ چکی ہے کہ سعودی عرب نے تیل ادھار دینے کی نئی پیشکش بھی رد کر دی ہے، نئی درخواست بھی رد کر دی ہے، تو سب دیکھنے والوں کے لیے ناظرین بہت نشانیاں ہیں۔ اب یوٹیوبرز اور اینکر پرسن اور مین سٹریم میڈیا جو مرضی کہتا رہے، آپ کو ہم حقیقی خبریں اور ریسرچ بیس تجزیے دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔